السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 ہفتے سے آپ کے اس کیمپ میں ہر پیر کے دن درس کی شروعات کی گئی ہے، اور اس کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے فقہ، اور فقہ کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے۔ یعنی اس موضوع میں آپ کو طہارت کے مسائل، پانی کے مسائل، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، جو بھی عبادات ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری عبادات آئیں گی، اور ان سب کا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو بھلائی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے میں ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، کیونکہ اللہ نے دین اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، آپ ہمارے لیے قدوہ ہیں، آپ ہمارے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہادی اور رہبر اور امام اور رحمت بنا کر کے بھیجا دنیا کے اندر، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں۔ یہ بہت ضروری ہمارے لیے، کیوں حاصل کریں؟ تاکہ ہمارا اس کے مطابق عمل ہو۔ اس لیے نہ حاصل کریں کہ ہم جا کر کے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، سب سے مناظرہ کریں، فتویٰ بازی شروع کر دیں، اس کے لیے نہیں۔ یا لوگ ہمیں عالم کہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، یہ سب نہیں، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی اخلاص کے لیے، اور مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے نبی کا جیسے حکم ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا عمل کر رہے ہوں جو نبی کی سنت سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، ہم نے دیکھا دیکھی عمل کرنا شروع کر دیا ہو۔ اسلام دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، اسلام دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا۔ قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہوں گے، جو باتیں ہوں گی، جو چیزیں ثابت ہوں گی، اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ جو چیز نہیں ثابت ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ فقہ بہت ہی اہم موضوع ہے، سب کی ضرورت ہے، اس سے ہمارے تمام عبادات کی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شریک ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ نعمت بار بار نہیں مل سکتی ہے، یہ بھی نعمت شروع ہوئی ہے، آپ کے پاس ہم چل کر کے آتے ہیں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی دین کا کچھ علم حاصل ہو سکتا ہے آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ چاہنے کے باوجود بھی آپ کو یہ چیز نہ ملے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو یہاں جبیل میں رہتے تھے، جب یہاں سے کہیں اور چلے گئے، کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک چلے گئے، تنخواہ ان کو زیادہ ملی لیکن پریشان ہے وہاں پر جا کر کے۔ کہتے ہیں کہ بھائی جو جس طریقے سعودی عرب کے اندر نظام ہے دین کا، دعوت کا اور تعلیم کا، وہ نظام یہاں پر نہیں ہے۔ ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ ہم کچھ دین کی باتیں سن لیں، سیکھ لیں، ہمیں بڑی تلاش رہتی ہے، بڑی تڑپ رہتی ہے، لیکن یہ چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ تو الحمدللہ یہ نعمت موجود ہے، قبل اس کے کہ نعمت چھن جائے انسان کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ کے یہاں یہ کلاس شروع کی گئی ہے۔ اس سے پہلے طہارت کے مسائل کا ذکر ہوا تھا، ناپاکی کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بات بتائی گئی کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ بڑی ناپاکی میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان پاک ہوتا ہے۔ تو چھوٹی اور بڑی ناپاکی کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ناپاکی کس سے دور کی جاتی ہے؟ عام طور پر پانی سے۔
اس لیے آج ہم پانی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے جو میاں بیوی کے ملاپ کے وقت جو نکلتا ہے، جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جسے نطفہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے پانی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا پانی ہے، الماء من الماء، جب پانی نکل جائے تب پانی استعمال کرنا، یعنی غسل کرنا ہے۔ اور یہ پہلے تھا، پہلے یہ حکم تھا شریعت کے اندر کہ جب آدمی بیوی کے پاس جاتا تھا اور جب ہم بستری کرتا تھا اور جب وہ منی نکلتی تھی، وہ جو پانی ہوتا ہے جب وہ نکلتا تھا تب غسل واجب ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر آدمی اور بیوی دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں کی شرمگاہ مل گئی، اگرچہ پانی نہیں نکلا تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے پانی نکلنا ضروری تھا، پانی نکلنے کے بعد ہی غسل ہوتا تھا، واجب ہوتا تھا۔ اب شریعت نے اس مسئلے کو منسوخ کر دیا۔ یہ پہلے حکم تھا، اب یہ حکم باقی نہیں رہ گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی دونوں شرمگاہ مل جائیں، بیچ میں کپڑا اور پردہ حائل نہ ہو، دونوں کی شرمگاہ مل گئی، تو اسی صورت میں اگرچہ پانی نہیں نکلا تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر غسل نہیں کرے گا تو ناپاک رہے گا، اس کی نہ نماز ہوگی نہ کچھ ہوگا اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الماء من الماء، پانی سے پانی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، عورت اور مرد کی شرمگاہ سے، اس کو پانی قرار دیا۔ تو پانی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے آپ کو علم کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، تندرستی کی نعمت دی، اور منصب کی نعمت دی، مال دیا، اور دنیا کی اور ساری نعمتیں دیں۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا۔ آج پانی کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے، بڑی ناقدری ہے۔ پانی کی اہمیت ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ ان سے پوچھئے جو پانی کے ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، پانی کے ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں، ان سے پوچھئے پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ان سے پوچھئے، لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے پانی کے لیے، ایک بالٹی پانی کے لیے، 1 لیٹر پانی کے لیے۔ بہت سارے ملکوں میں جہاں قحط پڑتا ہے، پانی کی قلت ہے، وہاں پر یہ صورتحال ہے، پانی کے لیے قتل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ سعودی عرب کے اندر اگرچہ چشمے نہیں ہیں، نہریں نہیں ہیں، تالاب نہیں ہے، بارش بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں کی حکومت آپ کے لیے پانی کس قدر مہیا کرتی ہے کہ کبھی پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سمندر کا پانی جو کھارا پانی ہے، اس کھارے پانی کو میٹھا پانی بنایا جاتا ہے، اور اس کو میٹھا پانی بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، بہت خرچ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پانی بناتے ہیں اور آپ کو اور ہمیں مہیا کراتے ہیں، فری میں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ انسان غسل کرتا ہے، ٹوٹی چھوڑ دیتا، پانی گرتا رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو کرتا ہے انسان، بات بھی کرتا ہے، وضو بھی کر رہا، پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی گرتا رہتا ہے۔ پتہ ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کرتے تھے؟ 600 گرام میں۔ کتنے میں؟ 600 گرام پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے۔ 600 گرام میں ہماری کلی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کا، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف کرے۔ 600 گرام میں آپ کیا کرتے تھے؟ وضو کر لیتے تھے۔ یہ ہے پانی کی اہمیت۔ آپ بہتی نہر پر بھی ہوں تو بھی پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے، پانی نہیں بہانا چاہیے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ایک دن پانی نہ آ جائے سب پریشان ہو جاتے ہیں، سب پریشان۔ آپ کھائے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کھائے بغیر مہینوں رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اتنی پانی کی قدر و قیمت ہے۔ اس دور کے ایک بہت عظیم علامہ اور مجدد اور محدث اور امام گزرے ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سنے نا آپ لوگ ان کا؟ جی نام سنے ہیں آپ لوگ ان کا، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کو ایک بیماری تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف یہ کہ آپ کو بھوکا رہنا، پانی پی سکتے ہیں، جتنا آپ پانی پینا چاہے پی سکتے، لیکن آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا 1 مہینہ۔ کتنا بھوکا رہنا پڑے گا؟
1 مہینے تک آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، پانی جتنا چاہے پی سکتے ہیں، 1 مہینے تک بھوکے رہے وہ، بلکہ 35-40 دن تک بھوکے رہے، پانی کھانا نہیں کھایا، پانی پیتے تھے، صرف پانی، زندہ رہے۔ لیکن آپ 1 دن 2 دن بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، لیکن کھانے کے بغیر 30-40 دن، مہینہ بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ پانی پیتے جائیے، پانی کے اندر غذائیت ہوتی ہے، خاص طور سے جو زمزم کا پانی ہے اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے غذائیت رکھی ہے، اس سے انسان کو بھوک نہیں لگتی ہے، وہ پانی بھوک کو مار دیتا ہے۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس پانی کی ہم قدر کریں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کو دنیاد کریں کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پانی کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تمہیں پانی مفت ملتا تھا، فری ملتا تھا، کیسے استعمال کرتے تھے، کتنا اسراف کیا تم نے۔ ہم برتن دھلتے ہیں، ہم کپڑا دھلتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھلتے ہیں، ٹوری چھوڑ دیتے ہیں، کھلی رہتی ہے، پانی گرتا رہتا ہے، پانی گرتا رہتا ہے، انسان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یہ خرید کر کے آپ کو ہم کو لانا ہو تو انسان کتنے اس کی قیمت سمجھے گا، کتنے اس کی قدر کرے گا۔ جہاں 1 بالٹی صرف پانی ملے آپ کو دن بھر میں استعمال کرنے کے لیے، آپ جا کر کے وہاں سے پوچھیں کہ پانی کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو میرے بھائی، قبل اس کے کی نعمت ہم سے چھن جائے۔ نعمتیں کب چھنتی ہیں؟ جب انسان اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شکر کرنے سے، قدر کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا پانی کی قدر کرتے ہیں، کتنی پانی کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فری ملا ہے تو سب فری ہوگا، نہیں، قیامت کے دن فری نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا ہم سب کو۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ ہم نے نعمت دی، تم نے پانی کا کہاں تک استعمال کیا؟ اللہ نے مال دیا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے تندرستی دی، اللہ نے اولاد دیا، اللہ نے بیوی دی، اللہ نے منصب دیا، اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ نے طاقت دی، جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے، ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کھانے پینے کی نعمت، جو انسان کھاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، مال جہاں چاہتا برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائی، ہر نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آگے برقرار رکھتا ہے۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی۔ تو پانی بہت اہم ہے، پانی اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے۔ پانی ہمارے نجاستوں کو، گندگیوں کو دور کرتا ہے، اور انسان پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ انسان غسل کرنا ہے، انسان غسل کر لیتا ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے کپڑے گندے ہو گئے، انسان پانی استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے کپڑوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو پانی کتنا استعمال انسان کرتا ہے۔ تو پانی بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پانی پاک اور ایک ناپاک پانی۔ پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، جو اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، جس طریقے سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ پاک پانی کہلاتا ہے۔ سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، اور تالاب کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، یہ سب پانی پاک پانی ہے۔ یہ پاک بھی ہے اور انسان کو پاک بھی کرتا ہے۔ سمندر کا پانی گرچہ کھارا ہے لیکن وہ پاک ہے، نمک ہے اس کے اندر، اور نمک پاک چیز ہے۔ ہم نمک کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں؟ نمک پاک چیز ہے۔ تو نمک گرچہ اس کے اندر ملا ہوا ہے، نمکین ہے، کھارا ہے، لیکن وہ پاک پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم سمندر پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس پانی کم ہوتا ہے، پینے والا پانی، کیونکہ سمندر کا پانی تو انسان ایسے نہیں پی سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ پانی پاک ہے، والحل میتۃ، اور اس پانی کے اندر جو مردار ہیں، مردے ہیں، مچھلی وغیرہ، ان چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ سمندر کا پانی پاک، اس سے وضو کرو، اور جو میٹھا پانی ہے اس کو پینے کے لیے رکھو، اس سے وضو کر لیا کرو، اس سے غسل کر لیا کرو، اس سے کپڑے دھل لیا کرو۔ سمندر کے پانی سے ہوا طہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرتا ہے۔ تو سمندر کا پانی گرچہ کھارا ہے لیکن وہ پاک پانی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی نجاست اور گندگی دور ہوتی ہے۔ تو طاہر پانی وہ ہے، پاک پانی، جو اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، جس طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر
تبدیلی نہ آئے. اگر نجاست پڑنے سے تبدیلی آ جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے پڑنے سے انسان جو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کی بو بدل جائے، پانی کا مزہ بدل جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ نجاست پڑنے کی وجہ سے، اگر نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. کیا 3 وصف ہے؟ پانی کا رنگ، پانی گندگی سے اس کا رنگ بدل گیا، ایک دم کالا ہو گیا پانی، ٹھیک ہے، تب وہ گندگی سے اگر بدل گیا ہے اور رنگ اس کا، تو پانی ناپاک ہو گیا. یا اس کی بدبو آنے لگے، پانی کے اندر لوگ پیخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، چترے ڈالتے ہیں، جانور سب مرے پڑے ہیں، پانی کی بو بدل گئی، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے نجاست پڑنے کی وجہ سے. تیسری چیز یہ کہ مزہ، اگر اس کا مزہ بدل گیا ہے تو اسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزوں کے پڑنے کی وجہ سے، یہ 3 چیزوں کے وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے گندگی پڑنے کی وجہ سے تو اسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اگر گندگی نہیں پڑی ہے، کوئی پاک چیز ہے، تو اسی صورت میں پانی پاک تو رہے گا، لیکن اگر اس کو پانی نہ کہا جائے تو اسی صورت میں اس سے انسان وضو نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس پر پانی کا حکم لگے کہ ہاں وہ پانی ہے تو وہ پاک رہے گا، اس سے انسان غسل بھی کر سکتا ہے اور انسان اس سے وضو بھی کر سکتا ہے. اگر پاک چیز پڑی، جیسے مان لیجیے آٹا پڑ گیا تھوڑا سا، اور آٹا کی تعداد یا اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس کو پانی ہی کہا جا رہا ہے، تو اسی صورت میں پانی پاک ہے. یا اس کے اندر خوشبو پڑ گئی، زعفران پڑ گیا، تو اسی صورت میں پانی کی خوشبو تو بدل گئی، پاک چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن جب تک وہ پانی کے حکم میں ہے انسان اس سے وضو کر سکتا ہے، انسان اس سے غسل کر سکتا ہے. اور اگر پانی کا حکم نکل گیا اس سے تو پاک تو رہے گا لیکن اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. جیسے آپ چائے بناتے ہو، وہ پانی ہے نا، چائے آپ نے ڈال دیا اس کے اندر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پانی کہتے ہیں، چائے کہتے ہیں؟ چائے کہتے ہیں. پانی کا حکم نکل گیا اس سے، پانی نہیں کہا جاتا اس کو. چائے ڈالنے سے اب اس کا کیا نام بڑھ گیا؟ چائے. اس کا نام پانی نہیں رہ گیا. جب تک اس کا نام پانی رہے گا اس وقت تک انسان اس سے وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے. زعفران مل گیا پانی کے اندر تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ پانی ہی کہیں گے نا، پانی کہا جائے گا. اس سے انسان غسل کر سکتا ہے، اس سے انسان وضو کر سکتا ہے. یا اس طریقے سے اس کے اندر خوشبو ڈال دی کسی نے، مان لیجیے تھوڑی سی، اب خوشبو آ رہی ہے اس میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پانی ہی کہیں گے، اس کا نام نہیں بدلے گا. تو جب تک نام باقی ہے اس کا حکم بھی باقی رہے گا، یعنی اس کے ذریعے سے انسان غسل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے. لیکن جب پانی کا نام بدل جائے گا تو اسی صورت میں اس سے انسان غسل نہیں کر سکتا. وہ پاک ہے، وہ جیسے چائے پاک ہے، چائے ناپاک نہیں ہے. چائے اگر آپ کے کپڑے بھی گر جائے تو آپ کو کپڑے کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ لیجیے. لیکن اس چائے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس چائے سے آپ غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا حکم بدل گیا، نام بدل گیا. اور جب نام بدل گیا تو اس کا حکم بھی بدل گیا. تو لہذا ہر وہ پانی جس کو پانی کہا جائے وہ پاک پانی ہے اور اس سے انسان وضو اور غسل کرے گا. اگر گندگی پڑ گئی ہے تو گندگی پڑنے کی وجہ سے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بدلی کہ نہیں بدلی ہے. اگر بدل گیا تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، پانی کا رنگ بدل گیا، پانی کی بو بدل گئی، پانی کا مزہ بدل گیا، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بدل گئی نجاست پڑنے کی وجہ سے، گندگی پڑنے کی وجہ سے، پاکی نہیں، پاکی پڑنے سے اگر بدل جائے تو وہ پاک تو ہے لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. لیکن اگر گندگی ہے تو اس صورت میں پانی ناپاک ہوگا. بات سمجھ آ رہی نا؟ گندگی نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی کے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. پانی کا رنگ بدل گیا، پانی کی بو بدل گئی، بدبو آنے لگی، پانی کا مزہ بدل گیا. کبھی تو نا جیسے مان لیجیے کوئی کنواں بہت پرانا کنواں ہے یا تالاب ہے اور اس میں سب گندگی ڈالتے ہیں، اس میں سب پیشاب پیخانہ کرتے ہیں، اسی کے اندر ساری چیزیں، آپ دیکھیے پانی ایک دم کالا ہو جاتا ہے. اس کے اندر مچھلیاں اگر ہیں تو مچھلیاں کالی ہو جاتی ہیں. پانی ایک دم گاڑھا کی طریقے گاڑھا ہو جاتا ہے اتنی گندگی پڑنے کی وجہ سے. سب کچھ بدل گیا، بو بھی بدل گئی، مزہ بھی بدل گیا. آپ پئیں گے آپ کو بدبو آئے گی تو وہ پانی نجس ہو گیا، وہ پانی ناپاک ہو گیا. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ وضو کر سکتے، نہ غسل، نہ کپڑا دھل سکتے ہیں.
کیونکہ نجس چیز سے اگر آپ کپڑا دھلیں گے تو اور نجس ہو جائے گا، ناپاک چیز سے اگر آپ وضو کریں گے انسان اور ناپاک ہو جائے گا۔ پاک چیز انسان کو پاک کرتی ہے، نجس چیز انسان کو نجس بنا دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ تو اگر پانی کی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نجاست کے پڑنے کی وجہ سے بدل جائے تو پانی ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز پڑ گئی ہے اور پاک چیز پڑنے کے باوجود بھی اسے پانی ہی کہا جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے وضو۔ اگر اسے پانی کہا جا رہا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ زعفران پانی میں ڈال دیا کسی نے، یا اس طریقے سے آٹا ہوتا ہے، آٹا گر گیا پانی کے اندر تو اس کو پانی ہی کہا جا رہا ہے۔ اب پانی کہا جانے کی وجہ سے اس کا حکم پانی کا ہوگا، وہ آپ کے لیے پاک صاف ہے۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز پڑ گئی اس کے اندر لیکن اس کا نام بھی بدل گیا، اب اس کو پانی نہیں کہا جاتا ہے، اب اس کا کوئی نام اور پڑ گیا، اب اس کا نام چائے پڑ گیا یا اس کا نام کچھ اور پڑ گیا، تو ایسی صورت میں اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ چیز پاک رہے گی یا ناپاک؟ وہ پاک رہے گی، کیونکہ جو چیز پڑی ہے وہ پاک ہے، اور جس میں پڑی ہے وہ چیز وہ بھی پاک ہے۔ پانی بھی پاک تھا اور پڑنے والی بھی چیز پاک ہے، لہٰذا وہ پاک رہے گی، لیکن وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتی، مطہر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اب اس کا حکم پانی نہیں رہ گیا، نام پانی نہیں رہ گیا، اور اللہ نے پانی سے ہمیں پاک ہونے کا حکم دیا۔ اب اس کو پانی نہیں کہا جا رہا ہے، اب اس کا نام کچھ اور پڑ گیا۔ بات واضح ہوگی نا؟ تو یہ ہے پانی کے تعلق سے۔ پانی اگر نجس ہو گیا ہے تو پانی کا استعمال کرنا انسان کے لیے حرام ہے، نہ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتا ہے، نہ پینے میں استعمال کر سکتا ہے، اور نہ ہی انسان کپڑا دھلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی نجس ہے۔ نجس جب پانی ہے ناپاک تو اس کو انسان اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو طہارت کے لیے اصل چیز پانی ہے، نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے لیے اصل چیز پانی ہے، جسے اللہ رب العالمین ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جس کے کچھ مسائل آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور ہم نے یہ بتایا کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پانی پاک اور ایک ناپاک۔ پاک پانی سے انسان غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کپڑے دھلتا ہے، اور نجس پانی سے انسان دور رہتا ہے، کیونکہ نجس جب ہے ناپاک ہے تو ناپاک جو ہے چیز کسی کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ آج اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اس کے کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ، وہ تھوڑے لمبے مسائل ہیں، آگے والے دن میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اندر اخلاص پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، شہرت و نمود سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسا کر دیجیے۔